بھول گئے، اسی لیے انسان بھی بھولتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اسی طرح جنوں کو بنایا، ان کی فطرت میں بھی ساری چیزیں ہیں. بس آدم علیہ السلام اور ابلیس میں فرق یہ ہے، نہیں وہ تو ہے آگ اور مٹی کا، فرق یہ ہے خطا دونوں نے کی. آدم نے معافی مانگ لی، ابلیس نے نہیں مانگا. بس فرق اتنا ہی ہے. خطا آدم علیہ السلام نے بھی کی، خطا ابلیس نے بھی کیا. ابلیس نے توبہ نہیں کیا. بس تو آدم علیہ السلام اور ابلیس میں شیطان میں فرق یہی تھا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی غلطی ہونے کے بعد، اور ابلیس نے نہیں کیا تھا. یہ اس میں جو ہے اس واقعے میں اصل فرق بس یہی ہے، جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ بات واضح ہو جائیں گی کہ اگر شیطان توبہ کر لیتا تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن اس نے تکبر کیا اور بس کفر اختیار کر لیا. بہرحال آگے ہم دیکھتے ہیں تفسیر طبری میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 37 کی تفسیر میں امام طبری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور جس طرح کی صورت میں چاہا پیدا کیا، اور جمعہ کے دن جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے مخلوقات کو ایسا مختلف کیوں بنایا. خود دنیا میں دیکھیے انسان میں کتنا فرق ہے آپس میں. دو جڑواں بھائی بھی ہو تو بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی، پسند، چوائس ہے نا، بہت ساری چیزیں ہوتی. پرندوں میں دیکھیے اقسام، جانوروں میں دیکھیے بکریاں اور اس میں کتنے اقسام، مچھلیوں میں دیکھیے کتنے اقسام. تو یہ تو اللہ کی مرضی تھی کس مخلوق کو کس چیز سے اس نے پیدا کیا، وہ اس کی حکمت. اور شیطان کو آنکھ سے پیدا کیا، نظروں سے اجھل رکھا، روپ لینے کی صلاحیت دی، غائب ہونے کی صلاحیت دی. ظاہر سے تو کچھ بھی اس. فرشتوں کو بنایا، وہ بھی غائب مخلوق ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی روپ لے سکتے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں، اس لیے کہ وہ کوئی بھی کام نافرمانیاں کرتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کو نور سے، کسی کو آنکھ سے، کسی کو مٹی سے، اور ڈیفرنٹ کیوں بنایا، وہ اس کی حکمت تھی، اور ہر کسی کے لیے اس میں ایک آزمائش ہے. تو بہرحال دوسری ایک اور روایت آتی ہے، اس کے اندر یوں آتا ہے دیکھیے، اور وہ اس طرح سے چلتی ہے. تفسیر طبری کا ہی واقعہ ہے. امام طبری لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو بنایا دونوں ہاتھوں سے اپنے، فرشتوں سے کہا کہ جب آدم میں روح ڈال دوں گا تمہیں کیا کرنا ہے، روح ڈالنے کے بعد تمہیں اسے سجدہ کرنا ہے. جب اللہ نے روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کا پتلا اوپر سے نیچے کی طرف بننے لگا. جان جو آئی اوپر سے آئی. اب جان جو آنے لگی تو آنکھیں آ گئی، اور آنکھیں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، لیکن ابھی پورے بنے نہیں ہیں. نیچے کی طرف روح بڑھ رہی ہے، جسم بن رہا ہے. آنکھوں سے نیچے ہوتا تو آپ کو چھینک آئی. سب سے پہلا کام آدم علیہ السلام نے کیا کیا، چھینکا. چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا. ایک روایت میں آتا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے آدم جب تم یہ عمل کرو گے چھینکنے کا تو کیا کہو گے، الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ، اور کہا یہ جواب تمہاری نسلوں کا بھی رہے گا اس معاملے میں. سب سے پہلا کام چھینک اور الحمدللہ کہا، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، ٹھیک کہ اللہ تم پر رحم کرے. اور یہی تعلیمات اسلام ہم کو دیتا ہے، جب بھی چھینک آئے الحمدللہ کہنا چاہیے. اور چھینک وہ عمل ہے جو لیا جا سکتا ہے اور لینا چاہیے. سائنٹیفکلی بھی چھینک لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے جراثیم وغیرہ ناک کے ذریعے نکل جاتے ہیں، اور جمائی کو لینے سے منع کیا گیا ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے، آج ہم لوگ جمائی بالکل ایک دم منہ کھول کے لیتے ہیں اور چھینک کو روک دیتے ہیں. یہ تو چھینک ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، اور جمائی لینے سے باس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بہت تھک گیا، نوکری اب ٹائم ہوگا جانے کا. حدیث میں منع ہے، جمائی کو روکو، جتنی یوننگ روکو، کیونکہ ابن آدم جو کرتا ہے منہ کھول کے تو شیطان ہنستا ہے اور سستی ڈال دیتا ہے. سستی جمائی نہیں لینا. ہم سمجھتے ہیں سستی آئی تو جمائی آتی ہے، نہیں، جمائی لینے سے سستی آتی. تو جمائی سستی سے نہیں آتی، جمائی لینے سے سستی آتی. حدیث میں شیطان کیا کرتا، سستی ڈالتا، لو جمائی سستی. چھینک لینا چاہیے، اس کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. سننے والا یرحمک اللہ کہے. پھر حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے چھینک لی وہ اس کو اور جواب دے، یہدیک اللہ ویصلح بالک، اللہ تجھے ہدایت دے، تیرے معاملات کی اصلاح. اتنا سا بات. اور چھینک کا جواب دینا واجب ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے. اور آدم علیہ السلام کا پہلا عمل چھینک لی، جواب وغیرہ سب کچھ ہو گیا. اب روح نیچے کی طرف جانے لگی. اب روح پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی تو آدم علیہ السلام نظروں سے دیکھا جنت کی نعمتیں، تو پیر نہیں بنے اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگے. پیر تیار نہیں ہوئے، بھاگنے کی کوشش کرنے لگے. اور اسی بات کو اللہ نے نقل کیا قرآن میں، کہا خلق الانسان من اجل
انسان بہت عجلت بھرا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی صفت، مطلب عجلت، جلد بازی، یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کی صفت ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی ہر صفت ان کی پوری نسل میں، آدم علیہ السلام نے جو کیا وہ ان کی پوری نسل کرتی، وہ ہماری انسانیت کی صفتیں ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو انسان کہنے کی وجہ بھی کیا معلوم آپ کو؟ آدم علیہ السلام کو بھولنا، اللہ نے منع کیا جھاڑ کے پاس جاؤ، واقعہ ابھی آ رہا ہے آگے، بھول گئے، چلے گئے۔ تو نسیان کہتے بھولنے کو، بھولنے کی بیماری کو بھی کہتے ہیں نسیان اردو میں، اسی سے لفظ آتا ہے انسان، بھولنے والا، بھول جاتا۔ اللہ بول رہا نماز پڑھو، بھول جا رہا، غلط کام مت کرو، بھول جا رہا، یہ مت کھاؤ، کھا لے رہا، بھولنا، اسی سے انسان لگ جاتا۔ بہرحال تو بھاگنے کرے، اللہ نے کہا یہ انسان بڑا عجلت بھرا ہے، یا جو انسان کو جو بہت جلد بازی ہے، اور وہ اسی بنا ہے چونکہ آدم علیہ السلام میں جلد بازی تھی، آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ 60 ہاتھ کے تھے، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ بولے تو اس کو بولتے ہیں 60 ہاتھ بولے تو ایک ہاتھ جنرلی 18 انچز کا ہوتا ہے، 1.5 فٹ کا، تو اس طرح سے ہائٹ ان کی 90 فٹس تھی۔ 60 ہاتھ ان کا خط تھا، ہائٹ جب اللہ نے ان کو بنایا، مطلب 90 فٹ اپروکسیمیٹلی، ایگزیکٹلی نہیں بول سکتے کیونکہ پیمانہ ہاتھ سمجھے نا، جیسے بالش بولتے ہیں نا، ایک بالش 9 انچ کے قریب ہوتا ہے، لیکن تقریباً ہوتا ہے، ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ 9 انچ، کسی کا 8، کسی کا 7، کسی کا 10 بھی ہو سکتا ہے۔ تو 60 ہاتھ ان کا خط تھا، اونچائی تھی۔ اور پھر جو ہے آپ سب فرماتے ہیں کہ خط جو ہے 60 ہاتھ تھا، پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہے اور سننے کے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو بنایا 60 ہاتھ اور کہا جاؤ فرشتوں کو جا کر سلام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ 90 فٹس بنایا، اور پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو، اور دیکھو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں، یہی سلام کا طریقہ تمہاری نسلوں کا بھی رہے۔ آدم علیہ السلام گئے، السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، اے آدم تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس سے پتہ چلا سلام کے جواب میں اضافی الفاظ ڈالنا چاہیے، تو السلام علیکم کہے تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے اضافی کیا، آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، کہ آدم تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو کہا یہی گریٹنگس تمہاری نسلوں کی اب رہیں گی، آنے والی تمہاری نسلیں یہی کریں گی۔ تو آدم علیہ السلام نے چھینکا بھی، پھر فرشتوں کے بعد اللہ نے بھیجا، جب بن گئے جا کے کہا سلام کرو، سلام کا جواب، تو یہ گریٹنگس بھی سکھا دی گئی۔ تو چھینک کا بھی جواب سکھایا گیا، سلام، اور چھینک کا جواب دینا اور سلام کا جواب دینا دونوں واجب ہیں۔ حدیث میں 5 چیزیں مومن کے مومن پر حق ہے، سلام کرے تو جواب دے، چھینکے تو جواب دے، دونوں کے حق ہے، سلام کرے تو جواب دے، چھینکے تو جواب دے۔ تو ہمیں سلام کا بھی جواب دینا چاہیے، چھینک کا بھی جواب دینا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک انسان کا دھیان نہیں ہے، بھول گیا، ٹھیک ہے، سہو جس کو بھول گیا، تو بہرحال بھول پہ کیا پکڑ تو نہیں ہوتی انسان کی، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ جب انسان راستے سے چلے تو لوگ سلام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے غور کر کے جواب دے دینا چاہیے کہ لوگ سلام کریں گی جب میں راستے سے چلوں گا پیدل، تو یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ جواب دیں۔ غلطی سے ہو جائے تو انشاءاللہ نہیں، لیکن جان بوجھ کے کوئی سلام کا جواب نہ دے، یہ تو بہت بڑی برائی ہے۔ قیامت سے پہلے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، صرف جان پہچان کا تو سلام، نہیں تو منہ پھیر کے چلیں گے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا اس طرح سے۔ پھر جو ہے آپ سے فرماتے ہیں اس کے بعد کی مخلوق میں خط کی کمی آ گئی، ہائٹ کی کمی آتی گئی، اور اب ہم جو ہے مطلب 90 فٹ سے نکل کے 6 فٹ کی رینج میں آ گئے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہائٹ دن بہ دن ہوتی جا رہی ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا وہ اتنے خط والے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، حوا علیہ السلام کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں۔ مطلب فرسٹ مین کے بارے میں دیکھا ہم نے، پہلا انسان وہ مرد تھا، وہ آدم علیہ السلام۔ دوسرے انسان جو تھے وہ حوا علیہ السلام، جو آدم علیہ السلام کی بیوی ہے سمجھ لیجیے، اور وہ دوسرے انسان ہیں انسانوں کے اعتبار سے، لیکن عورتوں میں پہلی عورت ہے۔ اب ان کی پیدائش کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش کیسا ہوئی؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 1 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلق من نفس واحدہ وخلق منها زوجها بث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اس کا معنی ہے اے انسانوں اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، ٹھیک، اور اسی سے اس کا جو ہے جوڑا، اسی سے جو ہے اس کا
جوڑا بنایا اللہ